ایک چھوٹے سے گاؤں میں عارفہ نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ وہ نہایت معصوم اور خوش مزاج تھی۔ عرس کا سب سے اچھا دوست سلمان تھا، جو عرس کے پڑوس میں رہتا تھا۔ دونوں کی دوستی بچپن سے تھی اور وہ ایک دوسرے کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ عارفہ اور سلمان کا ہر دن ایک جیسے کھیل کود اور باتوں میں گزرتا تھا۔ وہ دونوں گاؤں کے قریب بہتی ندی کے کنارے بیٹھ کر اپنے خوابوں کی باتیں کرتے۔ عارفہ کا خواب تھا کہ وہ ایک دن بہت بڑی مصورہ بنے، جبکہ سلمان کا خواب تھا کہ وہ ایک مشہور کہانی نویس بنے۔ لیکن ایک دن سلمان کے والدین نے اعلان کیا کہ وہ شہر منتقل ہو رہے ہیں۔ سلمان کو اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے شہر جانا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی عارفہ کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اپنے سب سے قریبی دوست کو کیسے الوداع کہے۔ جانے کے دن سلمان نے عارفہ کو ایک چھوٹا سا نوٹ دیا جس پر لکھا تھا، دوستی ہمیشہ دلوں میں رہتی ہے۔ اگر تم سچی دوست ہو تو ہمارے درمیان کبھی فاصلہ نہیں ہوگا۔ میں تمہاری تصویروں کو اپنی کہانیوں میں سمو دوں گا۔ عارفہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس نے مسکرا کر سلمان کو الوداع کہا۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں نے اپنے خوابوں کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیا۔ عارفہ کی تصویریں مشہور ہونے لگیں اور سلمان کی کہانیاں پڑھنے والوں کے دلوں کو چھونے لگیں۔ کئی سال بعد جب عارفہ کی پہلی نمائش کا انعقاد ہوا، اس نے ایک تصویر رکھی جس کا نام تھا الوداع۔ یہ تصویر ندی کے کنارے دو بچوں کو دکھاتی تھی جو ایک دوسرے کو الوداع کہہ رہے تھے۔ اس دن سلمان بھی وہاں موجود تھا، عارفہ کی تصویروں کے درمیان اپنے بچپن کی یادیں ڈھونڈتا ہوا۔ ان دونوں کی نظریں ملیں اور وہ مسکرا اٹھے، کیونکہ کچھ دوستیاں کبھی ختم نہیں ہوتیں، وہ بس وقت کی رفتار کے ساتھ اور مضبوط ہوتی جاتی ہیں۔ عارفہ اور سلمان کی ملاقات نے دونوں کی یادوں کو پھر سے تازہ کر دیا۔ وہ دونوں اپنے کامیاب کیریئر میں اتنے مصروف ہو گئے تھے کہ رابطہ قائم رکھنا مشکل ہو گیا تھا، لیکن ایک دوسرے کی کامیابیوں کی خبریں ہمیشہ سنتے رہتے تھے۔ نمائش کے بعد سلمان نے عارفہ کو ایک کیفے میں ملنے کی دعوت دی۔ وہاں بیٹھ کر وہ گھنٹوں باتیں کرتے رہے، جیسے وقت کی قید سے آزاد ہو گئے ہوں۔ سلمان نے بتایا کہ وہ اب ایک مشہور مصنف بن چکا ہے، لیکن اس کی سب سے خاص کہانی ابھی ادھوری ہے۔ وہ کہانی جس کا آغاز بچپن کے ان لمحوں سے ہوا تھا جو انہوں نے ساتھ گزارے تھے۔ عارفہ نے مسکراتے ہوئے کہا، تو کیا تمہاری کہانی کو ایک خوبصورت اختتام چاہیے؟ سلمان نے جواب دیا، نہیں، شاید یہ کہانی کبھی ختم نہ ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اس کا حصہ بنو۔ اگلے کچھ مہینوں میں سلمان اور عارفہ نے ایک ساتھ کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ سلمان نے ایک کتاب لکھنے کا آغاز کیا جس کی کہانی ایک پینٹر اور ایک مصنف کی دوستی اور خوابوں کی جستجو کے گرد گھومتی تھی۔ عارفہ نے آس کہانی کے لیے خصوصی تصویریں بنائیں جو سلمان کے الفاظ کو اور بھی زندگی بخشتی تھیں۔ کتاب کی اشاعت نے دنیا بھر میں دھوم مچا دی۔ لوگ اس کے کرداروں سے جڑ گئے اور ان کی دوستی کی گہرائی کو محسوس کیا۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ یہ کہانی حقیقت میں سلمان اور عارفہ کی زندگی کا عکس تھی۔ ایک دن سلمان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم نے دیکھا، تمہاری تصویریں میری کہانیوں کا حصہ بن گئیں جیسے میں نے وعدہ کیا تھا۔ عارفہ نے جواب دیا، اور تمہاری کہانیوں نے میری تصویروں کو وہ معنی دیے جو میں اکیلے کبھی نہیں دے سکتی تھی۔ کئی سال بعد جب سلمان اور عارفہ دونوں اپنی عمر کی ڈھلتی ہوئی شام میں پہنچ چکے تھے، انہوں نے اپنے ماضی کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے، کیونکہ ان کی دوستی نے واقعی کبھی فاصلہ نہیں دیکھا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور سلمان اور عارفہ کی دوستی پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی گئی۔ ایک دن عارفہ نے سلمان سے کہا، ہم نے ہمیشہ اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگنے کی بات کی تھی، مگر کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم اپنی حقیقتوں کو بھول گئے۔ سلمان نے غور سے عارفہ کی بات سنی اور پوچھا، تمہارا مطلب کیا ہے؟ عارفہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم نے بچپن سے اپنے کام کو اپنی زندگی بنا لیا۔ ہم نے اپنے شوق کو اپنا مقصد بنایا اور اس میں کامیاب بھی ہوئے، لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہم نے دوست ہونے کا اصل لطف کھو دیا۔ سلمان نے گہری سانس لی اور بولا، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہم اتنے مصروف ہو گئے کہ ہم نے دوستی کی سادگی کو نظر انداز کر دیا۔ اسی دن سے سلمان اور عارفہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے کام سے ہٹ کر بھی وقت ایک ساتھ گزاریں گے۔ وہ دونوں ہر سال اپنی مصروفیات سے کچھ دن نکال کر گاؤں جایا کرتے جہاں ان کی دوستی کی شروعات ہوئی تھی۔ ندی کے کنارے بیٹھ کر وہ پرانی یادیں دہراتے، ہنستے اور خوابوں کی نئی کہانیاں بونتے۔ سلمان اب ایک تجربہ کار مصنف بن چکا تھا، لیکن اس کے دل میں اب بھی وہی بچپن کا جذبہ تھا۔ عارفہ کی تصویریں اب پوری دنیا میں پسند کی جاتی تھیں، لیکن وہ خود کو ہمیشہ ایک عام سی لڑکی سمجھتی تھی جو بس اپنے جذبات کو رنگوں میں بوننا چاہتی تھی۔ ہر چیز ٹھیک چل رہی تھی جب اچانک سلمان کو ایک خطرناک حادثہ پیش آ گیا۔
وہ ایک تقریب میں شرکت کے لیے جا رہا تھا جب آرس کی گاڑی سڑک سے پھسل گئی اور وہ شدید زخمی حالت میں اسپتال پہنچایا گیا۔ عارفہ جب اسپتال پہنچی تو سلمان بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ سلمان کے سر پر شدید چوٹ آئی ہے اور اسے یادداشت کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ یہ سن کر عارفہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کچھ دن بعد سلمان کو ہوش آیا، لیکن وہ اپنی یادداشت کھو چکا تھا۔ اس کی زندگی کے بیشتر لمحے عرصے دھندلے سے یاد تھے، اور سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ تھی کہ وہ عارفہ کو بالکل بھی نہیں پہچانتا تھا۔ عارفہ نے ہمت نہیں ہاری۔ عارفہ نے سلمان کو دوبارہ اپنی یادوں کی طرف لانے کی کوشش شروع کر دی۔ وہ ہر روز اسپتال جاتی، اسے ان کی پرانی تصویریں دکھاتی، ان کہانیوں کے اقتباسات سناتی جو سلمان نے لکھے تھے، اور وہ سب باتیں دہراتی جو وہ ندی کے کنارے کیا کرتے تھے۔ لیکن سلمان کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بس ایک خالی پن تھا، جیسے اس کی دنیا سے سب رنگ چھین لیے گئے ہوں۔ ایک دن مایوسی کے عالم میں عارفہ نے وہی نوٹ سلمان کو دکھایا جو اس نے بچپن میں الوداع کے وقت عارفہ کو دیا تھا۔ دوستی ہمیشہ دلوں میں رہتی ہے، اگر تم سچی دوست ہو تو ہمارے درمیان کبھی فاصلہ نہیں ہوگا۔ یہ پڑھ کر سلمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے دماغ میں کچھ یادیں جھلکنے لگیں، بچپن کی وہ ندی، ان کے کھیل، ان کے خواب۔ اگرچہ سب کچھ واضح نہیں تھا، مگر سلمان کے دل نے اس لمحے کو پہچان لیا۔ آہستہ آہستہ سلمان کی یادداشت واپس آنے لگی۔ وہ عارفہ کو پہچاننے لگا اور ان کی دوستی کی گہرائی کو پھر سے محسوس کرنے لگا۔ جب سلمان مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا تو انہوں نے خوابوں کا راستہ کی نمائش کو مکمل کرنے کا عزم کیا۔ لیکن اب یہ صرف ایک پروجیکٹ نہیں تھا، یہ ان کی زندگی کی سچی کہانی تھی، دوستی، یادیں اور ان کے درمیان کبھی نہ ختم ہونے والا رشتہ۔